منیر نے کہا جی کہ اس دفعہ جو جواب ہوگا وہ محدود نہیں ہوگا بلکہ انتہائی وسیع جواب ہوگا، یعنی کہ ہم انڈیا کے ہر علاقے کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ جو انڈیا کے ساؤتھ کے علاقے نا، جنگ وہاں جائے گی، اس دفعہ نارتھ میں نہیں رہے گی، اور اس کے جو دورس اور خطرناک ہوگا اور دورس ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا انڈیا۔ اس دفعہ کیا ہے، اس دفعہ آپ کے وارڈ اٹیچ کر دیے انہوں نے۔ کے مطابق بھارت کے پاس جو ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے، 190 کے قریب وار ہیڈز ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس بقول سپری کی رپورٹ کے 170 کے قریب ہیں۔ نمسکار دوستو، ہندوستانی ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ دوستو، سرحد پار سے ایک بار پھر پرمانو بم کا پرانا اور گھسا پٹا راگ الاپا گیا ہے۔ وہاں کے کچھ نیتاؤں اور سوشل میڈیا ہینڈلز کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے 12 نئے نیوکلیئر وار ہیڈ تیار کیے ہیں تو ہم بھی نئے نیوکلیئر بم تیار کریں گے۔ ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ ہمارے فیلڈ مارشل کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مطلب بھائی صاحب غضب کا کانفیڈنس ہے، جیب میں کھانے کو دانے نہیں ہیں، دیش قرض کے جال میں ڈوبا ہے، لیکن بات سیدھے پرمانو بم بنانے کی ہو رہی ہے۔ آج ہم ان کے اس دعووں کا پورا ٹیکنیکل اور جیو پولیٹیکل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ چلیے سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس کے تکنیکی پہلو، ٹیکنیکل اینگل کی۔ ایک نیا نیوکلیئر وار ہیڈ یا پرمانو بم بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے اتیادھک پرشکرت پلوٹونیم 239 یا یورینیم ہائیلی انریچڈ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے، جسے سینٹریفیوج اور نیوکلیئر ری ایکٹرز کے ذریعے سالوں کی محنت سے سنوردھت انریچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سب سے جٹل تکنیک، منیچرائزیشن، یعنی پرمانو بم کو اتنا چھوٹا اور ہلکا بنانا کہ اسے میسائل کے اگربھاگ نوز کون پر فٹ کیا جا سکے۔ بھارت کے پاس آج MIRV ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل جیسی اتیادھنک تکنیک ہے، جس سے ہماری ایک ہی اگنی میسائل ایک ساتھ کئی نیوکلیئر وار ہیڈز کو الگ الگ ٹارگیٹ پر داغ سکتی ہے، جبکہ ہماری پڑوسیوں کا پورا نیوکلیئر پروگرام چوری کی ٹیکنالوجی اور دوسروں کی خیرات پر ٹکا ہے، جنوبی ایشیا بنا کے بھاری حالات پہلے بھرکم بھی اچھے بجٹ۔ نہیں ہیں، اسی لیے مار کا حق بھی ہو گیا۔ اچھا، اس پہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی۔ سپری کی جو سالانہ رپورٹ آتی ہے اس میں ہم نے اپنے ناظرین کو اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس وقت سپری کے مطابق بھارت کے پاس جو ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے، 190 کے قریب وار ہیڈز ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس بقول سپری کی رپورٹ کے 170 کے قریب ہیں۔ اب سپری کی یہ رپورٹ ہے، اس کو یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو بات اس رپورٹ میں لکھی ہے وہ ایسے واقعی ہے، کیونکہ بہت سے یہ ایسے ایریاز ہیں جس میں کوئی ملک آپ کو بتائے گا نہیں کہ ہمارے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، کیا ہے۔ تو جہاں یہ اسپیکولیشن ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ذرائع بھی ہوتے ہیں جن کے تحت یہ ساری رپورٹ کو کمپائل کیا جاتا ہے۔ اب چلیے یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بھارت کے پاس ایٹمی ہتھیار بقول سپری رپورٹ کے زیادہ ہیں، کیونکہ سپری بڑا معتبر تھنک ٹینک ہے سویڈن کا، اور اس کی رپورٹ کو بڑا کریڈیبل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کافی ریسرچ کے بعد یہ اپنے کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں اور رپورٹ ترتیب دیتے ہیں۔ اب اسی رپورٹ کے مطابق بھارت نے 12 ایٹمی ہتھیار نصب بھی کر دیے، ڈپلوائے بھی کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت سیریس انکشاف ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک آئیڈیا یہی تھا کہ چلیے آپ نیوکلیئر ویپنس کو ڈیولپ کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو ڈپلوائے نہیں کر رہے، یعنی یہ کہ بیلسٹک میزائلز تو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن جو وار ہیڈز سویڈن بیسڈ تھنک ٹینک ہے سپری، اس نے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے اس نے 12 نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں وہ ڈپلوائے کی ہیں، 12 نیوکلیئر وار ہیڈز۔ سپری، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کی یہ رپورٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور اٹ مینس کہ یہ جو 12 نیوکلیئر وار ہیڈز انسٹال کیے ہیں، واٹ ڈز دس مین؟ اس کا کیا مطلب ہے پائن؟ اس کا مطلب ہے دے آر انٹرسٹڈ کہ وہ پاکستان پہ کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں یا پلان رکھتے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں یا پلان رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے دیکھے ہیں، یہ جو 12 نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں، کیپ دس ان مائنڈ
کہ دے آر تھریٹننگ کہ جناب اگر پاکستان ہمیں مارے گا یا نیوکلیر کی بات کرتا ہے تو ہم بھی بالکل تیار بیٹھے ہوں. دس از واٹ دے آر سیئنگ. اس دفعہ جو بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس دفعہ بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. سو کیپ دس ان مائنڈ. آئی وش آئی کین شو یو، یا میں آپ کو وہ کرا سکوں ہمارے جو انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا چیزیں کرنا اور وہ بنانا اینڈ آل دس. یہ یو ہیو ٹو پے اے ہیوی کاسٹ. اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے. تو حسن منیر نے کہا جی کہ اس دفعہ جو جواب ہوگا وہ محدود نہیں ہوگا بلکہ انتہائی وسیع جواب ہوگا. یعنی کہ ہم انڈیا کے ہر علاقے کے اوپر حملہ کریں گے. یہ جو انڈیا کے ساؤتھ کے علاقے نا، جنگ وہاں جائے گی. اس دفعہ نارتھ میں نہیں رہے گی. اور اس کے جو دورس اور خطرناک ہوگا اور دورس ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا انڈیا کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جہاں سے منیر نے بات کی. تو obviously دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں. پاکستان نے یہ تو نہیں، آپ دیکھیں اگر پاکستان انڈیا کو مارتا ہے تو انڈیا بھی تو ظاہری بات ہے اس میں وہ کہے گا نا، مارے گا، وہ کہے گا جناب اسی بھی تو پھر ڈینجر سے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس چیز سے تو نہیں پھر گھبراتے کہ جی انہوں نے بھی مارنا ہے، آپ نے تو لڑنا ہے. تو یہ ایک چیز تو ہے. اب یہ بیسیکلی جو اس کی رپورٹ کا جو اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو یہ ایک شفٹ آئی ہے. ایک انڈیا کی وہ جسے کہتے ہیں نا ڈی میٹڈ پوسچر. ٹھیک ہے جی، یہ بھی دیکھیں جو لوگ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک انڈیا کے اندر بھی ایک شفٹ آئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ان کے اندر وہ ایک ہوتی ہے، یہ نیوکلیر کے حوالے سے یہ ہے. اور انڈین جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو اب ایڈوائز کر رہی ہے کہ کیا ہونا ہے. اب یہ ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ میٹ نہیں کر رہے، لگا نہیں رہے جی. تو یہ ایک اچھی چیز تھی ان دا سینس کہ کم از کم جو کنسرنز ہو سکتے ہیں یا اپریہینشنز ہو سکتی ہیں پاکستان میں یا بھارت میں کہ جی ابھی ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو جائے گا، وہ کم از کم نہیں تھا. 1998 میں جب پہلے بھارت نے اور اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو میں اس وقت فارن آفس میں تھا، تو ہم نے ایک پروپوزل بنائی تھی ریجنل اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم. اچھا، اس پروپوزل میں بہت سی چیزیں تھیں. پاکستان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ چلیے اب ہم نے ایٹمی دھماکے تو کر لیے، اب ہم ایٹمی ہتھیار بھی بنائیں گے، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں اسٹیبلٹی رہے. تو ہم نے ایک پروپوزل پیش کی تھی. اس کے 3 انٹرلاکنگ ایسپیکٹس تھے، ڈائمینشنس تھیں: کنونشنل، نیوکلیئر اور کانفلکٹ ریزولوشن. اچھا، اس پروپوزل میں ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ پاکستان اور بھارت کم از کم اگر ایٹمی ہتھیار بنا بھی رہے ہیں تو ان کو ڈپلوائے نہ کریں. جی. کیونکہ اس سے وقت مل جاتا ہے نا. اگر آپ نے آلریڈی ڈپلوائے کر لیے ہیں تو پھر سالڈ فیول اگر ہے، لیکویفائڈ فیول سے آپ نکل گئے آگے، اور سالڈ فیول آپ کے پاس میزائلز ہیں، تو پھر تو ان کو فائر کرنے میں وقت نہیں لگتا، وہ تو آپ منٹوں میں آپ کر سکتے ہیں. اور گیون دا فیکٹ کہ پاکستان اور انڈیا تو بارڈر شیئر کرتے ہیں، ہمیں تو پھر آپ اس سے جو ریپرکشنز ہیں اس کا اندازہ کر سکتی ہیں. تو پاکستان نے یہ پروپوزل دی تھی کہ آپ بہت سی اور پروپوزلز کے علاوہ بھی کہ یہ بھی ہم ایک کام کریں. تو ابھی تک یہی معاملات تھے کہ شاید دونوں ممالک جو ہیں ابھی تک انہوں نے ڈپلوائے نہیں کیے اپنے نیوکلیر ویپنز. لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ پاکستان نے کبھی فارملی اس بات کو ایگری نہیں کیا. ایک نو فرسٹ یوز کا کانسیپٹ ہے، جی. نو فرسٹ یوز ڈاکٹرن، کہ ہم پہلے
نیوکلیر ویپنز کا استعمال نہیں کریں گے. بہت سے ممالک نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے اور خاص طور پہ ہم جو ہے نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے خلاف تو نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے نہیں، بلکہ نیوکلیر کنٹریز کے خلاف بھی نیوکلیر ویپنز ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے. لیکن پاکستان نے اس نے ابہام چھوڑا ہوا ہے. بھارت نے نہیں چھوڑا ہوا لیکن پاکستان نے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ ہمیں بھارت کنونشنلی زیادہ ہمارے سے بیلنس اس کے فیور میں ہے، تو اس لیے پاکستان یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ہم یہ اس قسم کی کمٹمنٹ دیں کہ ہم پہلے نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کریں گے. اگر پش کمز ٹو شو تو ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بھی استعمال کر سکتے ہیں، بٹ ایکسٹریم سچویشن میں. تو یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے. اب بھارت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، بھارت نے تو کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے استعمال نہیں کرے گا نیوکلیر ویپنز، تو اس کی جو ہے ڈپلائمنٹ شاید جو ہے ابھی جو انہوں نے 12 نیوکلیر ویپنز جو سب مرینز ہیں ان کے ساتھ جو وہاں پہ سب مرین لانچ بیلسٹک میزائلز ہیں وہاں ان کے ساتھ ڈپلائی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے بالفرض محال اگر سچویشن بہت اسکلیٹ ہوتی ہے، کنونشنل تھریشولڈ جو پاکستان کا ہے وہ کراس ہو جاتا ہے اور پاکستان مجبور ہو جاتا ہے، گو کہ وہ صورتحال آئے گی نہیں، لیکن اگر وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان اگر اپنے لیٹ سے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو پھر بھارت ان ویپنز کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. تو ایک لحاظ سے ڈیٹرنس تھوڑا بھارت نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اگینسٹ پاکستان فرسٹ یوز آف نیوکلیر ویپنز. اب پاکستان اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا، دیٹ از امپورٹنٹ. اب بھارت نے نہ اس کو کنفرم کیا ہے نہ ڈینائی کیا ہے، صحیح، کیونکہ ایسی چیزوں کو آپ ویگ ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایمبیگوس ہی رہیں تو بہتر رہتا ہے. اب پاکستان اوبیسلی پاکستان کے پاس انٹیلیجنس تو ہوگی، پاکستان بھی اس کو جو سپری کی رپورٹ ہے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم بھی اپنی انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو نیوکلیر سب مرینز نہیں ہیں، ہمارے پاس کنونشنل سب مرینز ہیں لیکن وہ AIP ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی جو سب مرینز ہیں کافی عرصے تک پانی میں رہ سکتی ہیں، جو کہ نیوکلیر پاور سب مرینز کا ایک خاص ان کی خاصیت ہے. تو ہمارے پاس بھی ہینگول کلاس یا دوسری سب مرینز ہمارے پاس ہے جن کو زیادہ عرصے تک پانی میں رکھا جا سکتا ہے. اب کیا پاکستان اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پاکستان آبویسلی اس سارے جو سپری رپورٹ کو سامنے رکھ کے اپنی انٹیلیجنس گیدر کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کہ کیا عزائم ہیں بھارت کے، اور اگر پاکستان نے ضرورت محسوس کی تو یقیناً ہم بھی اسی طرف جائیں گے اور بغیر اعلان کیے ہم بھی شاید ڈپلائی کر دیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اگلی سالانہ رپورٹ میں سپری بھی یہ بات ہمیں بتا دے کہ پاکستان نے بھی ڈپلائی کر دیے ہیں، لیکن پاکستان بھی اس کو نہ اس کی تردید کرے گا نہ تصدیق کرے گا، کیونکہ نیوکلیر ڈاکٹرن اس طرح ہی چلتے ہیں. لیکن بھارت نے پہلا قدم لے لیا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اور قدم ہے جنوبی ایشیا یا اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا، اور یہ پاکستان کو پش کرنے والی بات ہے. تو ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ تمام ایسٹس تو موجود ہیں. ہم بھی چاہیں گے تو ڈپلائی کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں یا سب مرین لانچ بیلسٹک میزائلز ہیں یا ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں. ہمارے پاس کیپیبلٹی ساری ہیں، کوئی اس میں تو کوئی شک، اور بھارت کو بھی شک نہیں ہے. لیکن اب بھارت نے سچویشن کو تھوڑا سا کوالٹیٹیولی تبدیل کر دیا ہے. تو پاکستان کے لیے اگر یہ کنفرم ہو گیا میرے خیال میں، تو پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ بھی اس جانب جائے بغیر میکنگ اینی اناؤنسمنٹ. اور پھر جو ہے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں سے کہ پاکستان میں سپری اگلے سال کہہ دے گا، بتا دے گا ہمیں. لیکن یہ ایک بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے.
पाकिस्तान बीइंग अ रैशनल प्लेयर और विजडम के साथ आगे चलेगा मेरे ख्याल में, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है। हमारे लिए अहम बात यह है कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, बल्कि डिटरेंस ओवरऑल, जो फुल स्पेक्ट्रम हमारा डिटरेंस है, इसकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। हम भारत को ये मौका कभी नहीं देंगे कि वो ये समझे कि पाकिस्तान जो है जो कह रहा है वो कर नहीं पा रहा या कर नहीं सकता, तो ये बड़ा अहम है। सही। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि इस्लामाबाद MOU की अब हैसियत क्या है, उसका फ्यूचर क्या है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे कहाँ तक अमल दरामद हो रहा है। स्टे विद अस। ये जो बात वो कर रहे हैं कि डीमेटेड पॉस्चर है, ये डीमेटेड पॉस्चर क्या होता है? ठीक है जी, इस पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि डीमेटेड पॉस्चर जो है ये एक न्यूक्लियर वेपन ऑपरेशनल स्टेट में आप आ जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियर वॉर हेड्स आर स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है जी, सो वॉर हेड अटैच नहीं होते। इस दफा क्या है, इस दफा आपके वॉर हेड अटैच कर दिए उन्होंने। सो डीमेटेड शिफ्ट है। इंडिया मेंटेन अ डीमेटेड न्यूक्लियर पॉस्चर। अब बात करते हैं इसके भू राजनीतिक कोण की, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत की छवि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की है। भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है, यानी हम पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दुस्साहस करता है तो हमारा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस उसे पूरी तरह तबाह करने की क्षमता रखता है। भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए वॉरहेड बढ़ाता भी है तो वो ग्लोबल नियमों के दायरे में होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश की न्यूक्लियर पॉलिसी पूरी तरह फर्स्ट यूज और असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है। वहां की नेता अक्सर अपनी आवाम का ध्यान भूखमरी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से भटकाने के लिए इस तरह की परमाणु कार्ड खेलते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये 1990 का दशक नहीं है। आज अगर वो एक भी नया परमाणु वॉरहेड चोरी छिपे बनाने की कोशिश करेंगे तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट और वैश्विक प्रतिबंधों, ग्लोबल सैंक्शंस का ऐसा चाबुक चलेगा कि उनका बचा कुचा इकोनॉमिक ढांचा भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। रही बात उनकी इस बयान की कि फील्ड मार्शल को पता है क्या करना है, तो भाई इतिहास गवाह है कि उनकी फील्ड मार्शल्स और जनरल्स को सिर्फ सरेंडर करना और तख्ता पलट करना ही आता है। आधुनिक युद्ध केवल खोखली धमकियों से नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, सटीक इंटेलिजेंस और स्वदेशी तकनीक से जीते जाते हैं, जिसमें भारत आज उनसे कोसों आगे निकल चुका है। दोस्तों, इस परमाणु नौटंकी पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई इन्हें बम बनाने की बजाय अपनी कंगाली दूर करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।